بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 118 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 43 تک کا مطالعہ کریں گے۔ 12ویں پارے کا آج ہم دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 26 سے لے کے 9ویں پارے کے اختتام تک۔ آیت نمبر 25 سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ اسی سلسلے کا تسلسل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس کام پر یعنی دعوت دین پر، مالا کوئی مال، کوئی صلہ، کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی اللہ مگر اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین دور کر دینے والا یعنی اپنے سے دور کر دینے والا ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، یعنی تمہاری خواہش پہ میں اہل ایمان کو جنہیں تم کمتر سمجھتے ہو اپنے سے دور نہیں کر سکتا۔ انہم ملاقو، بے شک وہ تو ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم اپنے رب سے، یعنی ان کا یہ ایمان ہے کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے والے ہیں، ولیکنی لیکن میں، اراکم دیکھتا ہوں تمہیں، قوم تجہلون جہالت میں مبتلا قوم، یعنی جہالت کے کام کرنے والی قوم۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، میں ینصرنی کون میری مدد کرے گا، من اللہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ان طردتہم اگر میں ان کو یعنی ان اہل ایمان کو دور ہٹا دوں، افلا تذکرون تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ولا اقول لکم، اور نہیں کہتا میں تم سے، اندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ولا عالم الغیبہ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، انی ملک کہ میں ایک فرشتہ ہوں، ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں، للذین ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم کہ حقیر سمجھ رہی ہیں جنہیں تمہاری نگاہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ ہرگز نہیں دے گا انہیں اللہ تعالیٰ کوئی بھلائی، یعنی تمہاری خواہش کے مطابق جو الفاظ تم سمجھتے ہو ان کے بارے میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ اللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم اسے جو ان کے یعنی ان اہل ایمان کے دلوں میں ہے، انی اذن یقیناً میں اس صورت میں یعنی اگر میں ایسا کروں تو اس صورت میں لمن الظالمین ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح، وہ کہنے لگے اے نوح، قد جادلتنا یقیناً تو جھگڑا کر چکا ہم سے، فاکثرت بس تم نے بہت کر لیا، جدالنا ہم سے جھگڑا، فاکثرت جدالنا پس تم نے بہت جھگڑا کر لیا ہم سے، فاتنا پس تم لے آؤ ہمارے پاس، بما تعدنا اس عذاب کو کہ تم ہمیں ڈراتے ہو جس سے، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں بھیجا گیا ہے تو پھر ہم پر وہ عذاب لے آؤ۔ قال فرمایا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، انما در حقیقت یأتیکم لائے گا تم پر، بہ اللہ اسے یعنی اس عذاب کو اللہ تعالیٰ، انشاء اگر اس نے چاہا، وما انتم اور نہیں ہوگے تم، بمعجزین عاجز کر دینے والے، یعنی اس عذاب کے نازل ہونے نافذ ہونے میں اللہ تعالیٰ کو تم عاجز
نہیں کرنے والے ہوگے۔ ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گی تمہیں نسخی، میری خیر خواہی، ان اردت، اگر میں چاہوں، یعنی اگر میں چاہوں بھی، ان انسخ لکم، کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ، اگر اللہ تعالیٰ یرید، چاہتا ہو، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرتے، یعنی تمہارے اعمال کے سبب اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہے تو میرے چاہنے کے باوجود میں تمہاری خیر خواہی نہیں چاہ سکتا۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی اب بات کا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخاطبین کی طرف ہو گیا۔ ہم یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے، یعنی نعوذ باللہ اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فعلی اجرامی، تو مجھ پر میرا جرم ہے، وانا بریء، اور میں بریء الذمہ ہوں، مما تجرمون، اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، کہ ہرگز ایمان نہیں لائے گا، من قومک، تمہاری قوم میں سے کوئی بھی، الا سوائے من قد آمن، سوائے اس کے جو ایمان لا چکے، یعنی جو پہلے ایمان لا چکے، فلا تبتئس، پس آپ غم نہ کریں، بما کانوا یفعلون، اس پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْکَ، اور اے نوح ایک کشتی بناؤ، بِأَعْیُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے، وَوَحْیِنَا، اور ہمارے حکم سے، وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مجھے مخاطب نہ کرنا، یعنی رعایت حاصل کرنے کے لیے مجھے مخاطب نہ کرنا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے جائیں گے، یعنی جن کے اعمال کے سبب ان پہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا، ان کے بارے میں آپ سفارش نہ کیجیے گا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْکَ، اور وہ کشتی بناتے رہے، یعنی نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، فَكُلَّمَا، اور جب کبھی مَرَّ عَلَيْهِ، گزرتے اس کے پاس سے، یعنی نوح علیہ السلام کے پاس سے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کی قوم میں سے کوئی سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ مذاق اڑاتے ہو اس کا۔ قال، انہوں نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا، اگر تم ہنستے ہو ہم پر، فإنا نسخر منکم، تو بے شک ہم بھی ہنسیں گے ایک دن تم پر، کما تسخرون، اسی طرح جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ فسوف تعلمون، پس جلد تم جان لو گے، من یاتیہ، کہ کون ہے وہ شخص کہ آتا ہے جس پر عذاب، ایسا عذاب، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ، اور اترتا ہے جس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور ابل پڑا تنور، یعنی طوفان امڑ آیا، قلنا احمل فیہا، ہم نے فرمایا سوار کر لے اس میں، یعنی ہم نے نوح علیہ السلام سے فرمایا اس کشتی میں سوار کر لو، میں کل زوجین اثنین، ہر جنس میں سے ایک ایک جوڑا، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، واہلک، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا، سوائے من سبق، سوائے اس کے کہ آ چکا ہے، علیہ القول، جس کے بارے میں حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا جس کے بارے میں، ومن آمن، اور انہیں بھی سوار کر لے جو ایمان لائے ہیں، وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، الا قلیل، سوائے قلیل تعداد کے۔ وقال ارکبوا، اور اس نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا قوم کے لوگوں سے، ارکبوا، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہوگا، ان ربی، یقیناً میرا رب، لغفور الرحیم، بلا شبہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وہی تجری، اور وہ چلنے لگی، کشتی چلنے لگی، بہم، انہیں لے کر، فی موج کالجبال، پہاڑوں جیسی موجوں میں، یعنی طوفان اور سیلاب کی پہاڑوں جیسی موجوں کے اوپر کشتی
چلنے لگی. ونادا نوح ابنہ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. وکان فی معزل، جبکہ وہ ایک کنارے پر تھا، یعنی آپ کشتی میں موجود تھے اور وہ ایک کنارے پہ کھڑا تھا، تو آپ نے اسے پکارا یا بنی ارکم معنا، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ ہمارے ساتھ. ولا تکم، اور نہ رہو مال کافرین، ان کافروں کے ساتھ. قال صحابی، وہ کہنے لگا ابھی میں پناہ لے لوں گا الی جبل، کسی پہاڑ کی، یعصمنی من الماء، جو بچا لے گا مجھے اس پانی سے، سیلاب سے. قال، فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، نہیں ہے کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس یعنی عذاب کے حکم سے، الا من رحم، مگر جس پر وہی رحم فرمائے. وحال بینہما، اور حائل ہو گئی، یعنی اس کے بعد حائل ہو گئی، بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان ایک موج، یعنی طوفانی موج. فکانا، پس وہ ہو گیا، شامل ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والے لوگوں میں سے. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں تمام ہوا. آج ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 29 سے لے کے 43 تک کا مطالعہ کیا ہے. آج کے سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 259. ان میں سے تذکیر القرآن میں جن الفاظ کو نیلے رنگ سے نمایاں کیا گیا ہے، آج کے سبق میں ان کی تعداد صرف 34 تھی 259 میں سے. گویا 225 الفاظ ایسے ہیں جو ہم پیچھے پڑھائے ہیں اور اب وہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ان 34 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 28 مزید الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل کرنے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ، ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 48,098 ہو چکی ہے، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ 90,788 کا 52.97% بنتا ہے. گویا یہاں تک ہم سبق پڑھنے کے نتیجے میں 53%، تقریباً 53% قرآن حکیم کے الفاظ کور کر چکے ہیں. رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو ذوق و شوق سے سمجھنے، صبح و شام کے اوقات میں اس کی تلاوت کرنے، عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.